ہندو خطرے میں ہے، ہندو خطرے میں ہے۔ مجھے بتائیں تو صحیح ذرا آپ کہ روزانہ مرتے مسلمان ہے لیکن خطرے میں ہندو ہے، موب لنچنگ مسلمانوں کی جاتی ہے لیکن خطرے میں ہندو ہے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جاتا ہے لیکن خطرے میں ہندو ہے، مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگائی جاتی ہے لیکن خطرے میں ہندو ہے۔ میرے عزیزو، اگر ساری دنیا کا جائزہ لیا جائے نا، ساری دنیا کو دیکھا جائے تو اللہ اکبر کی یہ صدا روزانہ پوری روئے زمین پر لاکھوں کروڑوں مرتبہ بلند کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جلسوں میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، جلوس میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، مسجدوں میں، ساری روئے زمین پر نہ جانے کتنی مساجد ہیں، روزانہ 5 وقتہ نماز میں وہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں۔ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے اپنی تعلیم کا آغاز کرنے سے پہلے روزانہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں۔ پوری روئے زمین پر لاکھوں کروڑوں مرتبہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ طواف کعبہ کرتے وقت اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اسلام کی ایک شہزادی نے اللہ اکبر کی ایسی صدا بلند کی ہے، ایسی صدا بلند کی ہے کہ اب تو اس کو یاد کیا جا رہا ہے، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں لیکن اس کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا نا سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ ایک اسلام کی شہزادی حجاب میں ہے اور وہ داخل ہو رہی ہے کالج میں کہ اچانک کچھ بھگوا دھاری گنڈے اور اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کی طرف دوڑتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو کیا ہمت عطا فرمائی، رب کریم نے اس بہن کو ہمت و قوت عطا فرمائی کہ وہ آگے بڑھتی رہی، اس نے اپنے قدم پیچھے نہ ہٹائے بلکہ آگے بڑھتی رہی اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرتی رہی، نہ قدم پیچھے ہٹائے نہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، اور ایک مرتبہ نہیں نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی زبان سے اس نے رب کی کبریائی بیان کی، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور ایسا بلند کیا کہ ساری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پچھلے کچھ دنوں سے حجاب کو لے کر کے اسلام کی شہزادیاں پروٹیسٹ کر رہی ہیں، ان پر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے، کتنے نعرے ان کے خلاف لگائے جا رہے ہیں، کتنی تکلیفیں ان کو پہنچائی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ جیل بھی چلی گئیں لیکن انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ہمیں سب کچھ برداشت ہے لیکن شریعت کے خلاف کوئی آواز اٹھائے، پردے کے خلاف کوئی بات کرے، حجاب کے خلاف کوئی بات کرے، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے۔ رہا سوال ڈر کا، خوف کا، تو ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہے، کسی اور کا ڈر نہیں ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو رب سے ڈرتا ہے پھر ساری دنیا اس سے ڈرا کرتی ہے، جو صرف رب کی رضا کے لیے کام کو کیا کرتا ہے تو ساری دنیا والے پھر اس سے خوف کھایا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسلام کی وہ شہزادی کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ ہندوستان کی زمین ہے اور یہاں پر موب لنچنگ کا دور چل رہا ہے، سینکڑوں دوسرے مذاہب کے لوگ مل کر کے ایک نہتے مسلمان کو یوں ہی مار دیتے ہیں۔ آپ اٹھائیں تو صحیح یہ 4-5 سال کی تاریخ کو، آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ اگر موب لنچنگ کا شکار ہوئے ہیں تو وہ مسلمان شکار ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ شہزادی ڈری نہیں، وہ گھبرائی نہیں، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا پھر بھی اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے کرتے وہ آگے بڑھتی رہی۔ اللہ اس کو سلامت رکھے اور اس کے والدین کو رب سلامت رکھے کہ جنہوں نے اس کی ایسی تربیت فرمائی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اصل سوال تو یہ ہے نا، آخر یہ نفرتیں پھیلا کون رہا ہے؟ کس کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے؟ کیوں سارے لوگ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں دوسرے مذاہب کے ماننے والے مسلمانوں کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی باتیں کر رہے ہیں؟
آپ دیکھو تو صحیح ذرا کہ اب یہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے، اسلام کے دشمن، اسلام دشمن جو لوگ ہیں، وہ طے کریں گے کہ مسلمان کیا کھائے گا، مسلمان کیا پیے گا، مسلمانوں کی عورتیں کیسا لباس پہنیں گی، یہ وہ طے کریں گے۔ ہم تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی عورتوں کو جو پہناوا پہنانا ہے وہ پہناؤ، اگر تم جیسا رکھنا چاہتے ہو ویسا رکھو، تمہارا یہ کوئی حق نہیں ہے کہ تم یہ طے کرو کہ مسلمان کی عورتیں پردے میں رہیں گی یا نہیں رہیں گی، وہ حجاب پہنیں گی یا نہیں پہنیں گی۔ یہ تم کو بھائی کس نے حق دے دیا؟ یہ تم کو کس نے حق دے دیا ہے کہ تم طے کرو گے؟ اور قانون کی اگر بات کی جائے تو قانون بھی تو یہی کہتا ہے نا، یہ تو خود ہمارا رائٹ ہے کہ ہم کیا پہنیں، کیا کھائیں، کیسا لباس پہنیں، کیا پیئے، یہ تمہارا ادھیکار تو نہیں ہے نا کہ تم بتاؤ گے اس چیز کو۔ تو یہ جو نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ہندوستان کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح ذرا کہ نفرتیں کہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ وہ اسکول کہ اگر پرانے دور کو اٹھا کر کے دیکھا جائے، ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، سب ایک بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب آپس میں دوست ہیں۔ یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، سب دوست ہیں۔ پڑھانے والے ٹیچر ہندو صرف نہیں ہوا کرتے تھے، یا مسلمان ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے، کبھی یہ مطلب نہیں رکھا کہ پڑھانے والا کون ہے۔ لیکن اب یہ کیا دور آ چکا ہے کہ اسکولوں کے اندر بھی دھرم کے نام پر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو مقصد سیدھا سمجھ میں آتا ہے کہ جو حجاب کا جو معاملہ ہے، حجاب کی آڑ میں یہ لوگ مسلم بچیوں کو تعلیم سے دور کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو تعلیم سے دور کرنا چاہتے ہیں، مسلم جوانوں کو تعلیم سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ تعلیم حاصل کریں گے تو پھر اپنے حق کی بات کریں گے، کیونکہ تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے کہ انسان کو وہ سکھا دیتا ہے کہ اس کا حق کیا ہے اور اس کا کیا حق نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کا جو اسلام دشمن لوگ ہیں، مقصد یہی ہے کہ ان کو تعلیم سے دور کر دیا جائے۔ لیکن سلام ہے ان شہزادیوں کو کہ جو لگی رہیں اور ڈٹی رہیں لیکن اپنے قدم پیچھے نہ ہٹائے۔ انہوں نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی سنت کو ادا کیا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کفار بھی ان کے سامنے لات و منات و عزا کے نعرے لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ چھوڑ دو محمد کا دامن، اللہ اکبر کہنا چھوڑ دو، لیکن حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ظلم برداشت کرتی رہیں، ظلم کو سہتی رہیں، اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ تم میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دو لیکن میں محمد کا دامن نہیں چھوڑوں گی، اللہ کی کبریائی بیان کرنا نہیں چھوڑوں گی، اللہ اکبر کہنا نہیں چھوڑوں گی، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اوپر بھی تو کوئی کم ظلم و ستم نہیں ہوا تھا نا؟ آپ کو مارا جاتا، بے انتہا ستایا جاتا، لوگوں کو بلا بلا کر کے آپ کو پٹوایا جاتا۔ مقصد کیا تھا کہ محمد کا نام لینا چھوڑ دو، اللہ اللہ کہنا چھوڑ دو، صرف یہی مقصد تھا۔ میرے عزیزوں، آج بھی اگر کوئی اسلام کی شہزادی ان مقدس ہستیوں کے طریقے کو اپناتی ہے، ان کی باتوں کو فالو کرتی ہے، رب کعبہ کی قسم وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، اتنا ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ، اتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ وہ کہا تھا نا کسی نے کہ ہندو خطرے میں ہے، ہندو خطرے میں ہے۔ مجھے بتائیں تو صحیح ذرا آپ کہ روزانہ مرتے مسلمان ہے لیکن خطرے میں ہندو ہے، موب لنچنگ مسلمانوں کی جاتی ہے لیکن خطرے میں ہندو ہے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جاتا ہے لیکن خطرے میں ہندو ہے، مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگائی جاتی ہے لیکن خطرے میں ہندو ہے، مسلمانوں کو بیچ سڑک پہ مارا جاتا ہے لیکن خطرے میں ہندو ہے، مسلمان بچیوں کو بھگا کر کے لے جایا جاتا ہے اور ان کا دھرم پریورتن کروایا جاتا ہے لیکن خطرے میں ہندو ہے۔ اب تک کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ 40,000 مسلم لڑکیوں نے اپنے دھرم کو چھوڑنے کے بعد میں، اسلام دھرم کو، اسلام مذہب کو چھوڑنے کے بعد میں غیر مذہب کو اپنا لیا ہے لیکن خطرے میں پھر بھی ہندو ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، روزانہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے لیکن خطرے میں ہندو ہے، خطرے میں ہندو نہیں ہے بلکہ مسلمان خطرے میں ہے، اور ان کی عورتیں خطرے میں ہے، ان کی عزت و آبرو خطرے میں ہے۔ آپ بتائیں کتنے سیاستدان ہیں مسلمان، کون بات کر رہا ہے
اس کے بارے میں، کسی نے بات کی حجاب کے بارے میں، کسی نے کہا کہ ہاں یہ جو سرکار ظلم کر رہی ہے یہ غلط کر رہی ہے، یہ جو لوگ ان لڑکیوں کو پریشان کر رہے ہیں، ان کو تعلیم سے روک رہے ہیں، پڑھائی سے روک رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، مجھے بتائیں کون ہے؟ تو آپ یہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خطرے میں حقیقت میں کون ہے۔ صرف زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، اور کہیں نہ کہیں تو پھر ہماری بھی کوتاہی ہے نا۔ آج جو مسلمان مالدار اہل مال ہیں، جو مسلمان مال والے ہیں، کہ جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، کبھی انہوں نے اس طرف توجہ دی؟ اگر شادیوں کی بات آتی ہے نا تو ہم کروڑوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اپنی تعریف کے لیے ہم نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہاں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، مسلم معاشرے کی بچیوں کے لیے آج انہیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا اگر ہم نے اپنے کالج اور اپنے اسکول بنائے ہوتے، ان کو تعلیم سے دور نہ ہونا پڑتا، آج انہیں اتنی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اپنے اسکول اور کالج بنائے ہوتے، آج انہیں حجاب کے اوپر اتنا پریشان نہ کیا جاتا۔ میرے عزیزو، کمیاں تو ہماری بھی ہیں، ہم شادیوں پر خرچ کر دیں گے، اللہ ہمیں نوازتا ہے تو ہم مہنگی مہنگی گاڑیوں پہ خرچ کر دیں گے، اپنی عیاشیوں میں خرچ کر دیں گے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ ہاں ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بھی کچھ کریں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو صرف گوار رہنے دیا، ان کو پڑھائی سے دور کر دیا، تو یاد رکھیں آنے والا وقت بہت بھیانک وقت ہے، آنے والا دور بہت خطرناک دور ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کراؤ، کیونکہ تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے آپ اور ہم اور ہماری نسلیں اپنے حقوق کو چھین سکیں گی، یہی ایک ایسا ہتھیار ہے۔ اور کچھ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ مسلمان تعلیم سے دور رہیں، اپنے اسکول بنائیں، اپنے کالج بنانے کی کوشش کریں کہ جہاں کوئی مسلم شہزادیوں کو یہ کہنے والا نہ ہو کہ تم حجاب میں آؤ گی یا بغیر حجاب کے آؤ گی، جس انداز میں تم آنا چاہو اس انداز میں آ سکتی ہو، لیکن شریعت کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔